ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ آج کی جو ہیڈ لائنز ہیں غزہ کی، ان کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل بتانے والا ہوں کہ غزہ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک بہت بری خبر آ رہی ہے، دیکھیے لوگ تو برابر مر رہے ہیں غزہ کے اندر، لیکن اس کے علاوہ ابھی میں نے اپنی کچھ ویڈیو میں یہ آپ کو بتائی تھی، ایک نیوز میں نے آپ کو بتائی تھی غزہ کے متعلق کہ خان یونس میں ایک ڈاکٹر تھی، ان کے 10 بچے تھے اور 10 میں سے 9 کی ان کی موت ہو گئی اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں، اور ان کے جو شوہر تھے وہ پوری طریقے سے زخمی ہیں، زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں۔ بہت ہی دکھ بھری خبر آئی ہے غزہ کی طرف سے کہ آج جو ان کا جو شوہر ہے آج ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کے اسکرین پر ان کا جنازہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جنازہ ان کی نماز کو پڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، فلسطینین ڈاکٹر who lost 9 children in Israeli attack dies from wounds، مطلب پوری طریقے سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ مطلب غزہ کے اندر جو علاج جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ تو بالکل ایک نا کی برابر چل رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر اسرائیلی آرمی نے وار پلینس تھے پوری طریقے سے، جو بڑے بڑے ہاسپٹلس تھے وہ بالکل غزہ کے اندر بالکل نیست نابود کر دیے، ختم کر دیے، برباد کر دی ہیں۔ وہاں کا جو سیویلینز کا علاج چل رہا ہے، یا تو چھوٹی موٹی جو چوٹیں لوگوں کو آتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، یا اس کے علاوہ جو جہاں تک ممکن ہو سکے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک نیوز یہ بھی آئی تھی کہ غزہ کے اندر جو ایک لاسٹ ڈائلیسس سینٹر جو بنا ہوا تھا جہاں پر کڈنیز کی ڈائلیسس ہوتی ہے، اس کو بھی اسرائیلی آرمی نے بالکل ڈیمولش کر دیا ہے، کیونکہ جب اسرائیلی آرمی چل رہی ہے اپنے ٹینکس لے کر غزہ کے اندر، تو ساتھ میں بلڈوزر بھی چلتے ہیں ان کے ساتھ میں، اور جو بھی راستے میں آتا ہے وہ بالکل ختم کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نیوز آئی ہے غزہ کے اندر سے کہ جو لاسٹ کڈنی سینٹر بچا تھا غزہ کے اندر، ڈائلیسس سینٹر، اس کو بھی بالکل اسرائیل نے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ پوری تفسیر جو میں آپ کو سنانے والا ہوں ذرا آپ غور سے سنیے کیا ہے۔ A Palestinian doctor who lost 9 children in an Israeli strike in late May has died from wounds sustained in the same attack. Hamdi al-Najjar, 40, who is survived by his wife Ala al-Najjar، مطلب جو جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو فلسطین کے یہ ڈاکٹر تھے، ان کے 10 بچے تھے، 10 میں سے 9 ہلاک ہو گئے اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں۔ یہ ایک اور بچہ تھا جو 10واں بچہ تھا، اس کی بھی حالت ابھی سیریس بتائی جا رہی ہے، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ دونوں ہی ہسبینڈ اور وائف یہ ڈاکٹر ہیں۔ جو وائف کا نام ہے وہ علا النجر ہے، جو ہاسپٹل گئی تھی کچھ ہی ٹائم پہ، صرف ایک ٹائمنگ کا فرق یہ رہا ہے کہ وہ جیسے ہی وہ نکلی ہیں اپنے گھر سے تو ترنت اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کر دی وہاں پر ان کے گھر پر۔ اور جب اس چیز کے بارے میں انکوائری بٹھائی گئی تو اسرائیل کی جو آرمی ہے اس نے یہ کہا کہ جو خان یونس کا علاقہ ہے وہ ایک بہت زیادہ سینسیٹیو زون انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا، اس وجہ سے وہاں پر برابر اسرائیلی ایئر اسٹرائک ہوئی ہے جس میں ان کی ہلاک ہو گئے 9 بچے۔ آگے کی خبر آپ سنیے۔ شارٹلی بیفور دا اسٹرائک آن 23 میں اللہ ہیڈ لیفٹ فار دا ورک ود حمدی وہ دین ریٹرنڈ ہوم، مطلب ان کی جو وائف تھی وہ گھر سے ہی نکلی تھی، اور جب وہ آئی تو ان کو پتہ لگا کہ ان کے 9 بچے ہلاک ہو گئے اور شوہر وہ زخمی ہیں۔ دوسری خبر غزہ کی یہ آ رہی ہے کہ ایک اٹلی کا، اس کو آپ جہاز تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک جس طریقے سے ایک بڑی بوٹ ہوتی ہے، اس بوٹ کا نام ہے گریٹا تھنڈنبرگ، جوائنس ایکٹیویٹیز سیلنگ فرام اٹلی ٹو غزہ ٹو بریک اسرائیلی سیج، مطلب جو اسرائیل غزہ کے اندر جو باہر سے جو شپ آ رہے ہیں ان کی پوری طریقے سے پابندی لگی ہوئی ہے۔ مطلب کوئی بھی باہر کا شپ آ کر، کوئی بھی باہر کا ملک کا شپ آ کر وہاں پر امداد نہیں بانٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جہاز جو اٹلی کا جہاز ہے، کچھ یہ والنٹیئرز جہاز ہے، جو وہاں کی جو سوشل ورکرز ہیں ان کا یہ جہاز ہے، انہوں نے اپنے اس پر کچھ سامان لوڈ کیا غزہ میں امداد بانٹنے کے لیے۔ اسرائیل نے بالکل اس کو بلاک کر دیا، اس کو اندر آنے نہیں دیا ہے اسرائیل کی سرزمین کے آس پاس میں۔ دوبارہ سے اس جہاز نے کوشش کی ہے غزہ میں جانے کے لیے، اور دوبارہ سے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی ہے، جو اسرائیل نے وہاں پر ان کو روکنے کے لیے چاق چوبند کیا ہوا۔ اس سے پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ اس جہاز پر اسرائیلی آرمی نے اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک میں تھوڑی بہت اس کو نقصان ہوا ہے اس جہاز کو، لیکن دوبارہ سے آپ ان کی ہمت دیکھیے، آپ ان لوگوں کی،
آپ ان یوروپین، آپ ان کے اٹلی کے جو لوگ ہیں ان کی آپ ہمت دیکھیے. بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں جو بہت زیادہ ہمت دکھا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے، غزہ کی عوام کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے. کسی کی ماں ختم ہو گئیں، کسی کے باپ ختم ہو گئے، کسی کے بچے ہی ختم ہو گئے. کیا ہے غزہ کے اندر؟ غزہ کے اندر دکھوں کے علاوہ، مایوسی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور ملبوں کے علاوہ. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں عرب ممالک ملک، ان جو عرب ممالک ملک ہیں، اگر لوگ وہ آواز اٹھا رہے ہیں وہاں کی، تو ان کو اندر خانے ختم کر دیا جاتا ہے، ان کی آواز کو بلند نہیں ہونے دیا جاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کچھ بھی ہو، تھوڑی بہت اگر کچھ ہوتی ہے تو سنویدھان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. جبکہ ان کنٹریز کے اندر جو مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں، یہ کہنے کو تو امریکہ کے غلام ہیں، اسرائیل کے غلام ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ اپنی عوام کو اتنی دبا کر رکھتے ہیں کہ اگر عوام نے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. آپ ترکی کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر آپ دیکھیے، خبر آئی تھی 2 یا 3 سال پہلے، جو سعودی عرب کے جو لیکھک تھے، جو پترکار تھے خشودگی، ان کی آپ یہ دیکھیں ترکی کی ایمبیسی میں ہی، جہاں سعودی کی ایمبیسی ہے استنبول کے اندر، وہیں پر ہی ان کو ختم کر دیا گیا. آپ اس کے اور کیا اگزامپل لیں گے آپ اس چیز کا؟ اتنے دیکھیے کرول یہ لوگ ہیں، یہ اپنے لوگوں پہ ہی رحم نہیں کھا رہے ہیں. سعودی، یو اے ای، قطر، بحرین، یہ بالکل بھی رحم نہیں کھا رہے ہیں. اور پوری تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں اس نیوز کی کیا ہے. A series of videos featuring masked individuals expressing dissatisfaction with the standards of living in Saudi Arabia and calling for the fall of de facto ruler Crown Prince Mohammed bin Salman has ignited an intense debate on social media this week. ابھی جو میں آپ کو خبر بتانے والا تھا وہ نا، اس کا آپ کو کلو دے دیا تھا، آپ کے سامنے وہ خبر آ گئی ہے. سعودی کے اندر لوگ آواز اٹھانا شروع کر دیے ہیں ان لوگوں نے. لیکن ابھی آپ یہ اسکرین پر آپ دیکھیے، جس کسی نے بھی یہ پوسٹ ڈالی ہے سوشل سائٹس پہ، پہلے تو اس نے بالکل اپنے آپ کو کورڈ کرا، چشمہ پہنا، اور اپنی آواز کو بھی اس نے چینج کر دیا اے آئی کی مدد سے. اور سعودی گورنمنٹ کے خلاف اتنا وہ بولا ہے، اس نے بن سلمان کے خلاف اتنا بولا ہے کہ آپ اس رولر کو بالکل ہٹا دیجئے، یہ ہماری عوام کو برباد کر رہا ہے. سعودی یہ جو ایم بی ایس ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کی جو اکنامک ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. یہ زارا اپنی پاور کو بنائے رکھنے کے لیے، سطح میں بنے رہنے کے لیے، یہ اپنا جو پورے ملک کا پیسہ ہے وہ دوسرے دیشوں کو دے رہے ہیں. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں. یہ اس آدمی نے کہا ہے. اور خبر ہے، بہت ساری خبریں ہیں مڈل ایسٹ کی خبریں، اتنا آپ سنیں گے نا ختم نہیں ہوں گی وہ خبریں. اور جی ایف ایچ، ابھی یہ کچھ دن سے یہ نام کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے، ٹرینڈنگ میں ہی یہ نام ہے. یہ ایک آرگنائزیشن ہے اسرائیل اور غزہ کے ساتھ، اسرائیل اور امریکن کے جو سرکاری جو والنٹیئرس ہیں ان کے ساتھ میں مل کر یہ امداد بانٹنے کا کام کرتے ہیں. اور اب انہوں نے امداد کو یہ ہتھیار بنا دیا ہے غزہ کے لوگوں کے لیے. جی ہاں، ذرا سا آپ اس فوٹو کو دیکھیے. اس فوٹو میں آپ دیکھیے کہ ایک پورا انہوں نے چاک چوبند کر دی چاروں طرف سے، اور لوگوں کو ٹھوس ٹھوس کے اس کے اندر بھر دیا. اور اس کے بعد میں خبر یہ بھی آئی ہے کہ جب یہ ان کو امداد بانٹی جا رہی تھی، جیسے کوئی ہائی سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے، آنکھوں کی ریٹینا کو چیک کیا جاتا ہے، فنگر پرنٹس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں اندر جانے دیا جاتا ہے، کچھ پرمیشن ملتی ہے. ایسے ہی یہ پرمیشن ان لوگوں کو مل رہی ہے امداد بانٹنے کے لیے. اور آج کی جو خبر ہے اس امداد کے اکارڈنگ یہ آ رہی ہے کہ اس امداد کو بانٹنے کے چکر میں وہاں پر لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. مشکل سے 4 یا 5 سینٹر بنائے گئے ہیں غزہ کے اندر، جبکہ اس سے پہلے جو یو این او کے جو سینٹرز تھے وہاں پر کم سے کم 400 کے آس پاس تھے. پورے غزہ کے اندر آسانی سے امداد بانٹی جا رہی تھی، تھوڑی بہت جتنی بھی بانٹی جا رہی تھی. اب اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں برابر ان کو ختم کر دیا. کہیں پہ کہیں کچن چل رہے ہیں یو این آر وائی کی طرف سے، کہیں پر روٹی بانٹی جا رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ سب کو ختم کر دیا. اور اس کا ذمہ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا.
اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کو ہی ہتھیار بنا دیے ہیں. لوگ دور دور سے آ رہے ہیں کیونکہ غزہ پٹی کوئی اتنی سی پٹی نہیں ہے. غزہ پٹی کا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیے کم سے کم 20 لاکھ سے بھی زیادہ عوام یہاں پر رہ رہی ہے. کتنی اماؤنٹ کے ساتھ میں پبلک یہاں پر رہ رہی ہے. تو لوگ یہاں پر دور دور سے آ رہے ہیں. بچے ان کے پریشان ہیں کہ دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور اس کے بعد میں وہاں پر جو ایک اسٹارویشن وہاں پر ہوا ہے. بڑوں سے زیادہ بچے افیکٹڈ ہیں. ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ پہلے اتنے خوبصورت وہ بچے تھے, آج ان کی حالت آپ ان کو پہچان نہیں پائیں گے کہ کیا آج ان کی حالت ہو رہی ہے. یہ فوٹو میں نے آپ کو دکھایا. اس فوٹو میں کہتے ٹھوس ٹھوس کر لوگوں کو بھرا گیا. یہ اسرائیل اور امریکہ کی دونوں کی چال ہے ایڈ کے نام پر. جس طریقے سے انہوں نے اس ایڈ کو ہی ایک ہتھیار بنانا شروع کر دیا ہے. دوبارہ سے سنیے خبر تفصیل کے ساتھ میں کیا ہے. A controversial US Israeli aid distribution scheme scanded into chaos as gunfire rang out while hungry and exhausted residents of Gaza rushed to get food after being forced to stand outside an aid facility. مطلب ان کو فورس کیا گیا ٹھوس ٹھوس کے آپ اس کے اندر آئیے نہیں تو آپ کو بالکل بھی امداد نہیں ملے گی. اور جب وہاں پر پبلک بڑھ گئی اور لوگوں کو امداد نہیں ملی تو فائرنگ کر دی وہاں پر. اور اس فائرنگ میں آہستہ آہستہ خبر اب سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ 30 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ آج کی خبر ہے, غزہ کی آج کی خبر کہ 30 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیے اور غزہ کے لوگوں پر کتنا ظلم ہوگا. ایک سب سے اہم بات دیکھیے, سب سے اہم بات غزہ کے لوگوں کو تو آپ سائڈ میں کر دیجئے. وہ تو کوئی نہ تو وی وی آئی پی ہے, نہ وی وی آئی پی ہے, اور نہ ہی ان کا کسی چیز کا درجہ ہے. اسرائیل کی نظر میں کچھ بھی وہ نہیں رکھتے, وہ تو بالکل یہ سمجھتے ہیں جانور ہیں. لیکن اس کے علاوہ ویسٹ بینک میں ایک ڈیلیگیشن جانے والا تھا عرب ممالک ملکوں کا رام اللہ کے اندر. وہاں پر یہ آپس میں بات چیت کرتے کہ کس طریقے سے جو وار ہو رہا ہے اس کو روک سکیں اور 2 اسٹیٹ کے سولوشن پہ ہم بات کر سکیں. پوری خبر آپ سنیے. اسرائیلی بلاکس عرب منسٹرز فرام اکیوبڈ ویسٹ بینک وزٹ. جی ہاں, دیکھا آپ نے, پورے جو عرب ممالک ملک کے جو وی وی آئی پی ہیں, ہائی پروفائل لوگ, فورن منسٹر فرحان, ان تک کو جانی نہیں دیا گیا. فیصل بن فرحان جو سعودی کے فورن منسٹر ہیں, پوری تفسیر کے ساتھ میں آپ کو خبر پڑھ کے سناتا ہوں کیا ہے. A delegation of Arab foreign ministers has condemned Israel's decision to block their planned visit to occupied West Bank. ایک عرب لیگ کا ڈیلیگیشن جانے والا تھا ویسٹ بینک کے رام اللہ میں, وہاں پر وزٹ کرنے والا تھا. وہ تحقیقات کرتے کہ کیا چل رہا ہے, کیوں یہ سیز فائر نہیں ہو پا رہا ہے, کیوں 2 اسٹیٹ کے سولوشن پہ کام نہیں ہو پا رہا, کیوں ایڈ نہیں بانٹی جا رہی ہے غزہ کے لوگوں کو. لیکن اسرائیل نے تو بالکل پتہ ہی صاف کر دیا. آپ یہ دیکھیں, A Palestinian ambassador to Saudi Arabia told local media the visit was meant to underscore the importance of the Palestinian cause to Arabs and Muslims. An Israeli official speaking to the Nath news outlet described the planned meeting as a provocative attempt to promote the establishment of a Palestinian state. پوری طریقے سے تفصیل سے بتا دیا تھا اسرائیلی میڈیا نے کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے, کیوں یہ لوگ آ رہے ہیں, عرب ممالک ملکوں کے ہائی پروفائل لوگ. Saudi Arabian Foreign Minister Faisal bin Farhan, who was set to lead the delegation, would have been the highest ranking Saudi official to visit the occupied West Bank in nearly 60 years. مطلب 60 سال میں ایسا پہلی بار ہونے والا تھا کہ کوئی سعودی کا ہائی پروفائل منسٹر فلسطین جاتا اور وہاں پر اس کو جو ڈیلیگیشنز آنے والے تھے پورے عرب ممالک ملک ہیں وہ ان کو لیڈ کرتا. لیکن اسرائیل نے بالکل بلاک کر دیا ہے, کوئی بھی یہاں پر آنے کی ہمت نہ دکھائے. دیکھیے جی, آج کی یہ پوری تفصیل سے میں نے آپ کو نیوز سے بتائی کہ غزہ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں, کیا ہوا ہے. جو عرب ممالک ملک ہیں وہ بھی برابر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس چیز پر بات ہو. اس سیز فائر کے بارے میں بات بھی ہونے والی تھی,
لیکن وٹکاف کی طرف سے جب اسرائیل کا جو پی ایم ہے نتنیاہو، جب وہ مان گئے کہ ہاں جی ہم 60 دن کے سیز فائر پر ہم ایگری ہیں، اور اس میں جو پریزنرس ہیں، جو بندھک ہیں دونوں کے، ان میں ایکسچینج کے لیے ہم تیار ہیں، اسی بیچ حماس نے دوبارہ سے اپنا ایک نیا پروپوزل دیا ہے۔ حماس نے یہ بولا ہے کہ ہم جو پروپوزل چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اس پروپوزل میں کہ آپ جو یہ سیز فائر ہے اس پر کیا بولتے ہیں، پرماننٹ یہ سیز فائر ہونا چاہیے، بالکل پرماننٹ سیز فائر۔ اگر یہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوا تو دوبارہ سے ایسی ایئر اسٹرائک ہو جائے گی اور یہ سارے ہی اپنے بندوقوں کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ تو اب ہمارے پاس میں کیا بچے گا بتائیے، ہم کس چیز پر اس چیز کے لیے لڑیں گے؟ غزہ کے لوگوں کے لیے ہمارے پاس میں کی چابی تو ہے کہ ہم اس چیز کے لیے لوگوں کو، اسرائیل کی سرکار کو، نتنیاہو کو یہ مجبور کر سکتے ہیں ٹوٹل سیز فائر کے لیے۔ جب ہمارے پاس میں کچھ ہونے کا نہیں تو ہم کہاں سے سیز فائر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اور ادھر اسرائیل کی جو عوام ہے وہ بھی برابر نتنیاہو کے خلاف سڑکوں پہ، جہاں تک نتنیاہو کا قافلہ جا رہا ہے، برابر روڈوں پہ کھڑے ہو کے کہ آپ ہتھیارے ہیں غزہ کے لوگوں کے، آپ ہتھیارے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ بندک نہیں آ پا رہے ہیں اسرائیل کے، آپ کی ہی وجہ سے، آپ اپنی پارٹی کے سپورٹ کے لیے، تاکہ آپ کی پاور ایسے ہی بنی رہے، آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ ملک کے لیے بہت کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ نہیں کرا سوائے بربادی کے۔ یہ آج غزہ کے حالات چل رہے ہیں، اسرائیل کے بھی یہی حالات ہیں۔ اسرائیل کے اندر بھی آپ یہ مت سمجھیں کہ لوگ پریشان نہیں ہیں، وہاں کے بھی لوگ پریشان ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ بہت الٹا سیدھا بول رہی ہے، بہت الٹی سیدھی خبریں دکھا رہی ہے، جو صحیح خبریں ہیں وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ ملتا ہوں میں آپ سے اگلی خبر میں۔ جے ہند۔